ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب ہم بات کریں گے مشرق وسطیٰ ایک ایسا خطہ ہے جس سے ہمیشہ تنازعات اور سازشوں کا گڑھ سمجھا گیا ہے. زمین، وسائل اور مذہب پر جاری یہ تنازع نہ صرف اس خطے کے امن و استحکام کو متاثر کر رہا ہے بلکہ اگر ہم دیکھیں تو دنیا بھر کے حالات پر بھی گہرے اثرات ڈال رہا ہے. اسرائیل کے قیام سے لے کر آج تک مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی ایک ایسی جنگ کا پیش خیمہ معلوم ہوتی ہے جسے اسلامی تعلیمات میں آخری جنگ بھی کہا گیا ہے. جی ہاں، رویرز پر دین اسلام کا غلبہ تو ایک طے شدہ امر ہے. اس کے لیے قیامت سے پہلے دنیا کو ایک انتہائی خوفناک جنگ کا سامنا کرنا ہے. اس جنگ میں یہودی اور عیسائی مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے. احادیث میں ہے کہ جنگ کو ایک خاص نام دیا جائے گا، جبکہ عیسائیوں اور یہودیوں کی اصطلاح کی اگر بات کی جائے تو اس میں اسے ہرمجون کہا جائے گا، اور ارمگدون جس کو کہتے ہیں اس کا نام دیا جائے گا. قرآن اور احادیث میں ایسی کئی پیشگوئیاں موجود ہیں جو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک بڑی جنگ کے نشاندہی کرتی ہیں، اور موجودہ حالات میں ان پیشگوئیوں کی گونج سنائی دیتی ہے. اسرائیل کی بڑھتی ہوئی طاقت، مغربی ممالک کی غیر مشروط حمایت اور عرب ممالک کی خاموشی اس تنازع کو مزید سنگین بناتی ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر عمار خان یاسر صاحب موجود ہیں. عمار صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مشرق وسطیٰ میں جو حالات بنے ہوئے ہیں یہ کہیں نہ کہیں پہ ہمیں اینڈ آف ٹائمز کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بہت سی احادیث ایسی ہیں کہ شام کی تباہی بیسیکلی عرب کی تباہی ہے. شام ایک دفعہ نہیں بلکہ شام 3 دفعہ تباہ ہو چکا. پھر تھرڈ ٹیمپل کی بات ہوتی ہے، اور پوری دنیا جو کہ ہمارے بیلسٹک میزائلز پہ تو ان کو تنگی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں کر رہا پاکستان، لیکن وہاں پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے فلسطینیوں کا، لیکن سارے خاموش ہیں. بہت شکریہ آپ کا موقع دینے کے لیے، اور بڑا اہم موضوع ہے جو آپ نے چنا ہے، اور خصوصاً آج کل کے حالات کے حوالے سے مڈل ایسٹ جس کرائسس کا شکار ہے، اور صرف اسرائیل اور غزہ ہی نہیں بلکہ شام میں آپ دیکھ لیں، یمن کو آپ دیکھ لیں، عراق کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ابھی بھی ایک لمبی طویل داستان ہے جہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس ساری صورتحال میں آپ نے جو بتایا کہ شام تباہ ہوگا اور اینڈ آف دی ٹائم کی طرف ہم جاتے ہیں، تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، اور ہر دفعہ جب حالات یہاں کے کرائسس کے اندر جاتے ہیں تو اس دور کے جو علماء ہوتے ہیں، جو اہل علم، اہل فکر، اہل دانش ہوتے ہیں، ان کی جانب سے ان احادیث کی اسی طرح کی تشریح کی جاتی ہے جس طرح یہ لگتا ہے کہ اب بس یہ آخری معرکہ ہے اور اس کے بعد قیامت ہے. حالانکہ آپ نے خود تذکرہ کیا 2 دفعہ پہلے تباہ ہو چکا ہے. ایون جو صلیبی جنگیں تھیں سلطان صلاح الدین ایوبی نے لڑی ہیں، اس کے بعد حتیٰ کہ منگولوں کے ساتھ جب اگر رکن الدین بیبرس والا وہ معرکہ ایک نہ ہوتا جس میں مسلمانوں کی گلو خلاصی ہوئی، سیف الدین نے جو مملوک سلطنت کا بانی تھا خود زرہ پین کے میدان کے اندر نکلا، تو اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ جی مسلمان بس اب صفحہ ہستی سے مٹتے چلے جا رہے ہیں. نیشا پور کے اندر کیا ہوا، بغداد کے اندر کیا ہوا، ہرات کے اندر کیا ہوا، یعنی بغداد کے اندر صرف 10 لاکھ سے زائد مسلمان قتل ہو گئے، نیشا پور میں 18 لاکھ مسلمان قتل ہو گئے. تو اس وقت بھی خون کی ندیاں بہیں، کھوپڑیوں کے مینار بنے، پرسنل غصہ نکالا گیا، سارا کچھ آپ خود اہل علم ہے. اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ بس اب یہ آخری ہے، اس کے بعد قیامت ہے، اور ابھی بھی ایسا کہا جا رہا ہے. تو ایٹ دی اینڈ حالات قیامت کی طرف ہی جا رہے ہیں. اس سب کا نتیجہ آخر میں قیامت ہی نکلنی ہے، لیکن اس سے پہلے اس طرح کے واقعات کو ہم تعیین نہیں کر سکتے کہ یہ قیامت ہی ہے. ورنہ شام کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجڑنے کی جہاں پہ احادیث ملتی ہیں، وہاں پہ شام کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک یہ فتنے آئیں گے، یوں ہوگا، ایسا ہوگا، مسلمان ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے، یہاں جا رہے ہوں گے. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں اس زمانے کو پالوں تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم شام میں چلے جانا، کیونکہ میری امت میں 10 خیریں ہیں، ان میں سے 9 خیریں شام کے اندر ہیں اور 1 خیر باقی امت کے اندر ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے فرمایا کہ امت کے اندر 10 شر بھی ہیں، ان میں سے 1 شر پوری امت کے اندر ہے اور 9 شر جو ہے نا وہ شام کے اندر ہے. یعنی شام کا جو خطہ ہے یہ آپ کو خیر اور شر کے حوالے سے ٹاپ آف دی لسٹ نظر آتا ہے احادیث کی روشنی میں. تو اب دیکھیں آگے حالات کس سمت میں جاتے ہیں، کیا بنتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ کیا ریزلٹ نکلتا ہے. ہماری خواہش اور تمنا تو یہی ہے کہ ایٹ دی اینڈ امن ہو، انسانیت کو سکون ملے. جو سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، ان کے تو حالات بہت خراب ہیں. ایسے ہی اب ہم نے جو سورہ بنی اسرائیل ہے جس میں ایک واقعہ یہ بھی بتایا گیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ داخل ہوئی وہاں، تو یہ کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہاں پر جا کر تو کنٹرول سنبھال لینا فلسطین کا، لیکن کیونکہ وہاں پر بہت ہی شر کے لوگ موجود تھے اور بدترین لوگ موجود تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہاں پر بھی جو ہے وہ ڈینائی کیا گیا. وہ بالکل انہی لوگوں کی طرح ہو گئے جس طرح کے وہ لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ کے جو حکم تھے، جو احکامات
احکامات سے اسے بدل دیے گئے. تو بہت سی ایسی تفصیل قرآن پاک میں موجود ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے. جی پوری صورت موجود ہے پھر قرآن کی مختلف صورتوں کے اندر ان واقعات کو لے کر, بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو قصہ پورے قرآن کے اندر پھیلا ہوا ہے. سورۃ بقرہ میں بھی آپ کو ملے گا, دیگر سپاروں کے اندر, صورتوں کے اندر بھی ملے گا, جن میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اور انبیاء کی کثیر تعداد ہے, 1,24,000 کم و بیش میں سے کثرت کے ساتھ جو انبیاء آئے ہیں وہ بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, وہ تو ہے ہی سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے باقی سارے بنی اسرائیل کے انبیاء آئے, اور ادھر سے تو تھوک کے حساب سے جی جی وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر سال بعد 100 سال بعد 50 سال بعد ایک وقت میں کئی سو علماء انبیاء موجود ہوتے تھے حضرت اسماعیل سے حضرت نبی علیہ السلام, اور یہ ہمارے پیغمبر کا اختصاص ہے اسماعیل علیہ السلام سے. تو وہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. بنی اسرائیل نے جو خرابیاں پیدا کی, جو اللہ سے وعدے وعیدے کیے, اللہ نے ان پہ من و سلوہ اتارا, انہوں نے پھر وعدہ خلافیاں کی, فیورٹ قوم قرار دیا جائے. اللہ نے بہت نوازا ہے اس قوم کو. اللہ نے, یعنی ہم آج کل کہتے ہیں کہ جی بنی اسرائیل اگر چلتے رہتے اللہ کی مان کے تو آج ہم بھی من و سلوہ کھا رہے ہوتے. تو انہوں نے اللہ کی یہ وہ کی, پھر اللہ نے ان کو وعیدیں بھی دیں, اور اللہ نے اس وقت بھی ان کے ساتھ کیا کہ تم دوبارہ سے نکالے جاؤ گے, اور نکالے گئے, پھر دوبارہ بحال کیے جاؤ گے, پھر نکالے جاؤ گے. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. بس اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو گزر گئے. ہمیں جو اللہ نے تعلیمات دیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا آپ نے بھی تذکرہ کیا شام کے حوالے سے, ہمیں جو بتایا گیا کہ اس طرح ہوگا, تو کیا ہم ان چیزوں سے سبق حاصل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا پھر ہمارا حال بنی اسرائیل سے بھی بدتر ہے؟ تو آپ ماشاءاللہ خود صاحب علم ہیں, اہل ذوق ہیں, آپ ارد گرد نظر دوڑا لیں جہاں جہاں حالات خراب ہیں, اور جہاں جہاں نہیں بھی ہیں, ہم پاکستان کے اندر دیکھ لیں, تو ہمارا کوئی حال جو ہے ان سے بہتر نہیں ہے. ہم اگر اسرائیل کی بات کرتے ہیں سر, تو اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے کی کوشش کر رہا ہے, اور نبی علیہ السلام کی بہت ساری احادیث ہیں, ان کا مفہوم بھی بیان کرتے ہیں. ہم ایگزیکٹلی پڑھتے ہیں تو اوپر نیچے ہو جاتی ہے کہ مدینہ سے بھی چند کلومیٹر فاصلے تک اسرائیل پہنچ جائے گا. اسرائیل جو قرآن میں بتایا گیا ایک درخت تھا کہ جس کے پیچھے وہ چھپیں گے, نظر نہیں آئیں گے, وہ درخت پورے اپنے اسرائیل کے جو ان کے دفاعی تنصیبات ہیں وہاں پہ لگا چکا. لیکن ہمیں یہ پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم نیام سٹی بنا رہے ہیں, ہم سعودیہ کو ڈیجیٹل ماڈرنائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. سو ہم قرآن پہ اتنا عمل نہیں کر رہے ہیں, انفارچونیٹلی وہ عمل کر رہے ہیں, اور وہ تمام تر وہی چیزیں کر رہے ہیں جو بتائی گئی تھی. بڑی اہم بات کہی ہے آپ نے کہ ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان پہ اتنا یقین نہیں ہے کہ ہم ان کے مطابق اپنی آنے والی زندگی کی پلاننگ کر سکیں. ایک مسلمان لیڈر کے طور پہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اپنا ایک جامع پالیسی بنا کے ان احادیث کی روشنی میں اپنی قوم کو آگے لے جا سکے. لیکن یہودیوں کو اپنی مذہبی تعلیمات جو کہ مسخ شدہ ہیں, ہمارا تو یقین ہے نا تورات زبور انجیل اپنی اصلی حیات میں موجود نہیں ہے, اس کے اندر بہت زیادہ ترمیم کی گئیں, ہر دور کے جو دانشور آئے انہوں نے ترمیم کی ہے. تو قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ اللہ نے کہا کہ محفوظ رہے گا. تو ان کو اپنی مذہبی تعلیمات پہ اتنا یقین ہے, یا جو اس کے اندر وعدے وعیدیں یا جو آنے والی دور کی پیشین گوئیاں کی گئیں, کہ وہ اس کے مطابق تیاری کرتے چلے جا رہے ہیں. رہی بات یہ کہ وہ نیوم سٹی اور دوسری تیسری چیزیں, گریٹر اسرائیل یقیناً اسرائیل کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس وقت جو پورے مڈل ایسٹ کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے, اور پوری دنیا کے اندر اس نے اپنی پراکسیز جو ہے مختلف شکلوں کے اندر پھیلائی ہوئی ہیں. آپ 1962, 1967, 72 اور اس کے بعد 2006 کا جو واقعہ ہوا, اور ابھی جو غزہ وار چل رہی ہے پچھلے 1 سال سے, ان ساری چیزوں کے پیچھے اگر دیکھ لیں اسرائیل کے جو عزائم ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی وہ گریٹر اسرائیل ہے. اور یہ تو ان کے جو فوجیوں کے اوپر جس طرح ہمارے پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے, تو اسرائیل کے فوجی کے جو بیج ہوتا ہے جھنڈے کا, تو وہ جھنڈے کا وہ بیج وہی ہے جو گریٹر اسرائیل کے نقشے کو ظاہر کرتا ہے. تو وہ اپنے عزائم کے اندر پختہ ہیں. ہمیں ان سے شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ جی وہ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ وہ انہوں نے جو اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا, ان کی مذہبی تعلیمات نے ان کو جو بتایا, ان کے دانشوروں نے, ان کے مذہبی پیشواؤں نے جو بتایا, وہ اس کے مطابق اپنی تیاری کر رہے ہیں. جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں جس درخت کا ذکر تھا انہوں نے وہ درخت انہوں نے ہر جگہ لگایا جس میں ہماری بھی مانتے ہیں. ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ جی وہ ایک درخت ایسا ہوگا جو ان کو پناہ دے گا, اس کے علاوہ دنیا کا ہر پتھر پکارے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا تو مجھے آ کے مارو. تو وہ ہمارے نبی کی تعلیمات کے مطابق وہ کر رہے ہیں. لیکن بطور مسلمان ہمارے لیے شرمندگی کا مقام ہے, سوچنے کا مقام ہے کہ کیا جو ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. دوسرا, علماء, اہل دانش, اہل فکر اور جو تھنک ٹینکس ہیں دائیں بازو کے, وہ تو ان ساری چیزوں پہ کھڑے ہیں, وہ تو بتا رہے ہیں آپ کو ہر چیز کہ یہ اس طرح ہوگا. تو کیا حکمران, وہ کیا اس نے کہا تھا کہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں, ہاں کہنے کو وہ خادم ہے,
یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، اس دیس میں اندھے حاکم ہیں، جنہیں لاکھوں بچوں کا لہو نظر نہیں آ رہا. ابھی پرسوں کی جو رپورٹ ہے 55,000 کا فگر کراس کر چکے ہیں جو شہداء ہیں غزہ کے. صرف میں قدومی صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا ایک ہفتہ پہلے، انہوں نے جو حالات بتائے آپ یقین کریں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ یار اتنا، اور ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، اس لیے ہم صرف رو سکتے ہیں، ہم چلا سکتے ہیں، تل ملا سکتے ہیں. یہ بھی ایمان کی حالت ہے. یہ بھی ایمان کی حالت ہے. ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، آپ اس پلیٹ فارم کے ذریعے آواز بلند کر کے، یہ دوسری حالت ہے، اور یہ اس سے بہتر حالت ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جن کی حالت میں اختیار ہے، طاقت ہے، وسائل ہیں، وہ جب دوسری چیزوں کے اندر مگن رہتے ہیں تو پھر تکلیف ہوتی ہے. اور وہ بچے بھی آپ سے جو ہے نا وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ یار ہماری طرف بھی دیکھو. ایسے ہی اب ہم بہت سی ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں نا، ہم اس کو میں دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے بچے کہتے ہیں کہ اب ہمارے خواب پورے نہیں ہو سکتے، ہم بالکل ہی مطلب سڑکوں پر ہے، نہ گھر ہے، نہ کچھ بھی ہے، نہ رہنے کی کوئی جگہ ہے، نہ چھت ہے. اسرائیلی بربریت جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں عمار صاحب جاری ہے، اور اس لپیٹ میں بہت سے ممالک ہیں جس کا ہم ذکر بھی کر رہے ہیں. غزہ ہے، فلسطین ہے، لبنان ہے، ایران ہے، شام ہے، اور بھی بہت سے ممالک. آپ کیا سمجھتے ہیں جو اسرائیل کے حق میں جو جن حمایتی ممالک ہیں اس کے مغربی ممالک کی پالیسیز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے وہ پروان چڑھ رہی ہیں اور حمایت کر رہی ہیں؟ بالکل دیکھیں مغربی ممالک کا جب ہم بات کرتے ہیں نا، مغرب کے اندر تو بہت سارے ممالک ہیں، لیکن جب یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے اس طرح کے کنفلکٹس کے اندر، اس سے مراد صرف یو کے اور یو ایس اے ہی ہوتا ہے. اگر تمام مغربی ممالک کی بات کریں تو آپ کو علم میں ہے کہ یہ اس 7 اکتوبر 2023 کے بعد جو ایک سارا ایک منظرنامہ بنا ہے. شروع میں تو جرمنی کا چانسلر بھی اسرائیل گیا، اور فرانس کا وزیر خارجہ بھی گیا، اور دیگر ممالک کے لوگ بھی وہاں گئے. انہوں نے جا کے بڑا ایک اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. بلکہ جو امریکہ کے وزیر دفاع تھے، وزیر دفاع نہیں سوری، یہ بلنکن، یہ گئے، انہوں نے وہاں جا کے کہا کہ میں یہاں پہ اس کے طور پہ نہیں آیا، وزیر کے طور پہ نہیں آیا، بلکہ میں یہودی کے طور پہ آیا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے. لیکن وہیں پہ جب یہ جینوسائیڈ بڑھا تو آئرلینڈ نے مخالفت کی اسرائیل کی عالمی عدالت انصاف کے اندر، پولینڈ نے کی، اور دیگر کئی ممالک ایسے ہیں جو مغرب میں موجود ہیں لیکن انہوں نے اسرائیل کی سخت مخالفت کی. لیکن یو کے اسی طرح سٹینڈ کر رہا ہے، یو ایس اے اسی طرح سٹینڈ کر رہا ہے. ابھی پاکستان پر پابندیاں لگا دی انہوں نے، میزائل کی آپ نے تذکرہ کیا کہ جی وہ پاکستان جو دور تک مار کرنے والے ہیں، لیکن پاکستان نے پھر جواب کیا دیا کہ 7,000 کلومیٹر والے کا بھی تجربہ فوراً کر دیا. لیکن جو طاقت کا توازن مشرق وسطیٰ کے اندر بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے. اسرائیل مسلسل پروان چڑھ رہا ہے، طاقتور ہو رہا ہے، مضبوط ہو رہا ہے، جبکہ عرب ممالک کے اندر بھی، شام کے اندر دیکھیں آپ اتنا کرائسس. اور اسی شام میں، اور یہ واحد خطہ ہے دنیا کے اندر جہاں پہ امریکہ اور روس بیک وقت موجود ہیں. شام میں طرطوس کے اندر روس موجود ہے، سمیمی میں روس موجود ہے، حمص کے اندر امریکہ موجود ہے، کردوں کے جو علاقے ہیں وہاں پہ کئی امریکی چھوٹے چھوٹے اڈے موجود ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے ہمارے تباحال ملکوں کو بھی نظر رکھنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے امریکی اور رشین اڈے بیک وقت موجود ہے. دوسری طرف اسرائیل کو ایک شتر بے مہار کی طرح چھوڑا ہوا ہے، اس کا جو جی چاہتا ہے. ابھی یہ جو پابندی لگائی ہم پہ، اس میں لفظ استعمال ہوا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن، جو کہ عراق والے اس وقوع میں بھی انہوں نے تذکرہ کر کے اور 10 لاکھ لوگ قتل کر دی، اور بعد میں یو کے نے کہا جی ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہمیں وہاں پہ کوئی ثبوت نہیں ملا. اب یہی لفظ پاکستان کے لیے بھی استعمال کیا ہے. لیکن جو اصل میں ویپن آف ماس ڈسٹرکشن یوز ہو رہے ہیں غزہ کے اندر، وہاں پہ بات نہیں کر رہے، وہاں پہ کوئی بات نہیں کر رہا. وہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ 20-25 سال پہلے ہو جاتی اگر ہمارے سیکیورٹی ادارے اتنے تگڑے نہ ہوتے. بالکل ایسے کہیں نہ کہیں پہ ان کو ڈر ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ہمیں آنکھیں دکھا سکتے ہیں، اس وجہ سے وہ پیچھے ہو گئے. سر آپ نے بات کی پورے خطے کی، خطے میں صرف 3-4 ممالک، کردوں والی بات آپ نے بڑی زبردست کی کہ کرد اگر ترک کے ساتھ لگتے ہیں تو وہاں پہ بھی امریکہ کا انفلوئنس ہے، کرد کسی اور ملک کے ساتھ لگتے ہیں وہاں پہ بھی امریکہ کا انفلوئنس ہے. میں صرف آپ کو 3 ممالک گناتا ہوں، یو اے ای، عمان، قطر، اور چوتھا آپ کا سعودیہ. ان کے علاوہ خطے میں سٹیبلٹی نظر ہی نہیں آ رہی. ہر جگہ پہ انسٹیبلٹی ہے، یا تو جنگی انسٹیبلٹی ہے یا پھر اکنامیکل انسٹیبلٹی ہے. بڑا اہم سوال آپ نے کیا کہ ان خطوں میں جو اسٹیبلٹی ہے وہ نظر آتی، اس خطے میں ان ممالک میں صرف نظر آتی ہے، باقی کئی جگہ نظر نہیں آتی. اب دیکھیں آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، جو زیادہ پیچھے نہیں، 2003 کے اندر بھی جو عراق کے اوپر چڑھائی کی امریکہ نے یا یو کے نے، سب نے مل کے نیٹو افواج نے، اس کے پیچھے بیسک مقصد کیا تھا؟ عراق کے اندر جو زیر زمین ذخائر تھے تیل کے، ان پر کنٹرول حاصل کرنا. اور اب ان کے کنٹرول میں وہ جیسا چاہتے ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو کہ صدام حسین کے ہوتے ہوئے پاسبل نہیں تھا. لیبیا کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ نے تذکرہ کیا کہ اگر پاکستان کے اندر یہ سیکیورٹی ادارے نہ ہوتے تو پاکستان کا حال وہی ہوتا. پاکستان کا بہت پہلے یہ حال ہو چکا ہوتا، لیکن 2011 سے جو عرب بہار ایک شروع ہوئی تھی اس کے اندر کتنے ممالک لپیٹ کے اندر آ گئے، لیکن الحمدللہ پاکستان محفوظ رہا. پاکستان میں بھی بہت کوششیں ہوئیں، حال ہی میں اگر آپ پیچھے دیکھیں تو بہت کوششیں ہوئیں فیک نیوز کی بنیاد پر. پنجاب کالج والا واقعہ ایک ایسا تھا کہ وہ چنگاری تھی جس نے آگ پکڑی، لیکن ہمارے اداروں نے بر وقت اس آگ پہ قابو پایا اور اس کو
بڑے آسان انداز میں ہینڈل کرتے ہوئے ختم کیا. ان خطوں کے اندر جو آپ کو اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، یو اے کا تذکرہ کیا آپ نے، قطر کا تذکرہ کیا، سعودی عرب کا تذکرہ کیا، یہ جو غزہ کے اندر، اس کے بعد شام کے اندر، اس کے بعد یمن کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے، اگر اس آگ پہ ہم مسلمانوں کے سنجیدہ ارباب فکر و نظر نہ بیٹھے، اس کو بجھانے کی کوشش نہ کی گئی، تو اسرائیل کے بیسیکلی جو عزائم ہیں وہ اس پورے خطے کی جو ایک قدرتی وسائل کی دولت ہے جو پوری دنیا میں آپ کو اور کہیں نہیں ملتی، 50% سے زائد اسی خطے کے اندر پائی جاتی ہے، اور مسلمانوں کے پاس ہے خطہ، مسلمانوں کے کنٹرول کے اندر ہے، اور اسی قدرتی وسائل کی دولت سے ہی یہ ممالک جو ہے نا سٹیبل ہیں. تو بیسیکلی نظر اسی پہ ہے. تو اگر ہم اس پہ نہ بیٹھے، ہم سنجیدگی سے اس پہ غور نہ کیا، تو پھر چند سالوں بعد لیکن صاحب انسٹیبلٹی بھی تبھی ہے، مطلب آپ دیکھیں کہ جس طرح سے اسرائیل کی حمایت اتنی زیادہ جاری ہے، اور اسرائیل کو وہی ممالک روک سکتے ہیں جو اس کی حمایت کر رہے ہیں، جیسے ہم نے بات کی یو ایس کی، یو کے کی، سارے کی. لیکن اب بات یہ ہے کہ جس طرح سے اب یہ تمام صورتحال آگے جا رہی ہے، ہم بات کر رہے تھے اینڈ اپ کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہم تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھ رہے ہیں یا بڑھ چکے ہیں؟ تیسری جنگ عظیم تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جس کا ذکر کرتے جی جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. آپ 100 سال 200 سال پیچھے چلے جائیں تو 2 3 4 لاکھ فوجیں نکلتی تھی. پہلی جنگ عظیم کے اندر جو ہے نا وہ 20 ملین سے زائد افواج تھیں، جو بلکہ دوسری جنگ عظیم کے اندر 3 کروڑ فوج تو صرف روس نے نکالی تھی. ہمارے پاس 1 منٹ ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو اب میدان کے اندر فوجی نکالنے سے زیادہ جو فوکس ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن اور طیاروں کے ذریعے ان چیزوں کی طرف. تیسری جنگ عظیم آلریڈی شروع ہو چکی ہے. اب یہ کس مقام تک جاتی ہے اور کب تک جاتی ہے، یہ دیکھنے کی چیزیں، اور اس کے اندر ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں بطور مسلمان. اور احادیث کی روشنی میں ہمیں اپنے اہل علم کے پاس بیٹھ کے، علماء کے پاس بیٹھ کے، اہل دانش اور ڈاکٹر اسرار جیسے خصوصاً جو لوگ اب موجود ہیں، جو دنیا کے منظرنامے کو نظر رکھ کے اس کے مطابق قرآن و حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کے سیکھنے کی کوشش ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور اپنا کردار بہتر طریقے سے کیسے ادا کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، اور کس طرح سے جو ہے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. عمار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت ہی امپورٹنٹ ایشو تھا جس ریلیٹڈ ہم بات کر رہے تھے. امید کرتے ہیں کہ آج کے سیگمنٹس، آج کے ٹاپکس آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے، بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. مجھے، حسنین کو اور ہمارے ساتھ ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے مزیدار سیگمنٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.